अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नमल नॉवेल का बाब नंबर 8, मैं गारत गर। तुम मिलोगे बहुत से ज़बरदस्त लोगों से, बबांग नाकाबिले बर्दाश्त लोगों से, जो ज़ोर शोर से तुम्हारी ज़िंदगी में अपना हक जमाते हुए दाखिल हो जाते हैं। यह निशानी एक गारतगर की। गारतगर शिकार करते हैं नरमी, सकून, अमन, खुशखल्की और हर उस मुस्बत चीज़ का जो उनको सूंघने पे कमज़ोरी लगे। हर खुशबाश पुरसुकून शय को वो गलती से कमज़ोरी समझ लेते हैं। तुम्हारा काम उनको बदलना नहीं, तुम्हारा काम उनको दिखाना है कि तुम्हारी नरमी और अमन पसंदी कमज़ोरी नहीं है। मैं हमेशा नाजुक और कमज़ोर लगता हूँ, मगर बात यह है कि मैं नाजुक और कमज़ोर हूँ नहीं। मैं नर्म हूँ, मगर मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि नरमी में भी एक जहर छुपा होता है। मैं रेशम की मानिंद हूँ। लोग रेशम को कमज़ोर समझते हैं, मगर एक रेशमी रुमाल बचा लेता है इंसान को बंदूक की गोली से। बहुत से लोग तुम्हें कमज़ोर समझकर तुमसे दोस्ती के ख्वाह होंगे। गारतगरों को दरकार होते हैं ऐसे दोस्त जिन पे वो हावी हो सके, ताकि इनको अपना आप मजबूत और अहम लगे। सच तो ये है कि गारतगर में न मजबूती है न हिम्मत। ये तुम हो जो मजबूत हो और हिम्मत वाले हो। मैंने बहुत से दोस्त खोए बवजह इसके कि जब उन्होंने मुझे चीर फाड़ना चाहा तो ऐसा नहीं कर सके। अब वो मुझे इल्ज़ाम देते हैं धोखा दही का। मैं धोखा नहीं दे रहा, मैं तो बना हूँ रेशम का। वही गलती से शराफत और नरमी को कमज़ोरी गिरदान लेते हैं। दुनिया भरी पड़ी है गारतगरों से, सो मैं सोचता हूँ कि तुम भी मेरी तरह बन जाओ रेशम। जवाए बेल। और वो सादी जो 1.5 बरस से रेशम बन चुका था, उसने अपने अच्छे वक्तों के गारतगर दोस्त के बड़े हाथ पे चुभती हुई नज़र डाली और फैसला कर लिया कि इससे फैसला करने की ज़रूरत नहीं थी। और मैंने आपसे क्या चुराया है भला? वही जो तुम्हारे ख्याल में पहले मैंने तुमसे चुराया था। सादी का जबड़ा बिछ गया, आंखों में सख्ती दर आई। आप मेरे ख्यालात को नहीं जानते, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, कहते हुए मुड़ने लगा, फिर ठहर गया। दूर कार में बैठा फारिस उसी तरफ देख रहा था। सादी ने वापस देखा। हाशिम ने मुस्कुराते हुए हाथ बदस्तूर बढ़ा रखा था। जल्द मिलते हैं आपके ऑफिस में। उसने हाथ मिला लिया और फौरन से वापस खींचकर पलट गया। कार में बैठते ही फारिस ने सवाल किया, क्या कह रहा था हाशिम? इग्निशन में चाबी घुमाते हुए इसने सर झुका कर जरा से शाने उचकाए। कुछ खास नहीं, ऑफिस का एक काम था, वही पूछ रहे थे। कार स्टार्ट करके सर सीधा किया। फारिस तो हूँ कहकर खिड़की से बाहर देखने लगा, मगर साइड मिरर में हाशिम दूर खड़ा मुस्कुराते हुए जेबों में हाथ डाले नजर आ रहा था। इसने कार की रफ्तार तेज की तो हाशिम पीछे रह गया। ये जो तुम्हारे ख्याल में मैंने तुमसे चुराया था, उफ, और ये बात इसे किसने बताई होगी? ड्राइव करते हुए उसने स्टीयरिंग पे मोबाइल रखा और शहरीन का नंबर निकाला। कुछ उससे भरा टाइप करने लगा, फिर इरादा तर्क कर दिया। ये टेक्स्ट पे करने वाली बात नहीं थी। बुरे मूड के साथ इसने स्पीड तेज कर दी। कार अब दूर जा चुकी थी। हाशिम आहिस्ता से पलट आया। लाउंज में मरकजी सोफे पे जवाहरात टांग पे टांग जमाए बैठी मोबाइल पे कुछ देख रही थी। इतवार के बाईस उसे ऑफिस नहीं जाना था, मगर फिर भी हमेशा की तरह तरोताज़ा और तैयार थी। वो करीबी सोफे पे ढेर हो गया, पैर लंबे करके मेज पे रख लिया और उंगली से थोड़ी मसलता पुरसोच नजरों से सामने देखने लगा। जवाहरात ने मोबाइल से निगाह उठाई। परेशान लग रहे हो? नहीं तो? वो चौंका। कुछ तो हुआ है? वो फिर से मोबाइल पे उंगली से सफा ऊपर करने लगी। नहीं, बस अभी सादी से मुलाकात हुई है। वो फारिस से मिलने आया था और तुम्हें ये बात डिस्टर्ब कर रही कि सादी सब जानता है। क्या नहीं करनी चाहिए? उसका मूड बिगड़ा। ये भी हो सकता है कि सब हमारा वहम हो। फारिस के लिए कोशिश करने का ये मतलब तो नहीं कि वो सब जानता हो। मगर हाशिम ने सोचते हुए नफी में सर हिलाया। वो जानता है कि मैंने क्या किया है, मगर चूंकि इसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो बरमला इजहार नहीं कर पा रहा। वो फारिस तक को कुछ नहीं बता रहा। उसको दिखाने के लिए उसने मुझसे हाथ भी मिला लिया। जवाहरात ने मोबाइल परे डाल दिया और चेहरा उठाकर बेचैनी से हाशिम को देखा। तो अब क्या होगा? सादी को मैं संभाल लूंगा।
وہ ابھی بھی وہی معصوم بچہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ ثبوت نہیں لگا تو اسے کیسے علم ہوا؟ الجھ کر کہتے ہوئے اس نے ماں کو دیکھا۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے جب سے وہ میری پارٹی پہ میرے کمپیوٹر سے ڈیٹا چرا کر گیا ہے یہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے بنا جھول کی پلان کیا ہے، ہر شے ٹھیک تھی۔ 4 سال پہلے تک اسے نہیں پتا تھا کچھ، پھر 2 سال وہ انگلینڈ میں رہا، واپس آیا تب بھی اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ڈیڈ کی ڈیتھ کو؟ 1 سال 5 ماہ۔ جواہرات بے اختیار بولی۔ کرب سے ہر جگہ پھیل گیا ہوں۔ کل رات جب میں سادی کی بہن سے بات کر رہا تھا فنکشن پہ تو مجھے احساس ہوا کہ ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد سے وہ لوگ ہمارے گھر نہیں آئے، سونیا کی پچھلی برتھ ڈے پہ بھی نہیں آئے تھے۔ اگر میں اس دفعہ زمر سے نہ کہتا تو اب بھی نہ آتے۔ جواہرات نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تمہارے باپ کی ڈیتھ سے چند دن پہلے سادی نے فارس کا وکیل بدل دیا تھا اور بعد میں اس نے تمہارے باز پوس کرنے پہ تم سے کافی بدتمیزی بھی کی تھی، یاد ہے؟ ہو سکتا ہے اس رویے پہ شرمندگی کی وجہ سے نہ آیا ہو، یا پھر ہاشم ایک دم سیدھا ہوا، وہ بری طرح چونکا تھا، یا پھر اس نے وکیل تب بدلا جب اسے ساری حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ کیا وہ 1.5 سال سے جانتا ہے یہ سب؟ اسے بے یقینی سی محسوس ہوئی۔ اگر وہ اتنے عرصے سے جانتا ہے تو اب تک چپ کیوں تھا؟ وہ چاہتا تھا پہلے فارس باہر آ جائے اور پھر وہ میرے پیچھے آئے۔ مگر اسے کیسے پتا چلا ممی؟ وہ یہاں آ کر ہاشم کا سارا دماغ الجھ جاتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا، کب غلطی ہوئی، کدھر غلطی ہوئی اور وہ ریشم بن گیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے، پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ کیا میں نے تمہیں نئی خبر دی؟ زمر فارس کے خلاف کچھ کرنے جا رہی ہے؟ سوچ میں الجھا ہاشم چونکا۔ نئی پٹیشن؟ مقدمے کی درخواست؟ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کا دماغ درست ہے؟ وہ اس سے انتقام کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے؟ اور یہ سب اس نے آپ کو کیوں بتایا؟ کیونکہ میں ہی اس کی مدد کر سکتی ہوں۔ جواہرات نے محظوظ انداز میں شانے اچکائے۔ ہاشم کے تاثرات بگڑے۔ انتقام کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اسے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید اس کے منصوبے کے مطابق ان کے درمیان میرج کانٹریکٹ ہونا ضروری ہے۔ خیر، میرے لیے بات تشفی کا باعث ہے۔ اب ہمیں فارس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے زمر کافی ہے۔ مگر ہاشم بے چینی سے آگے کو ہوا۔ اول تو فارس اس سے شادی کرے گا نہیں، اور اگر کر لی تو بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس سے انتقام لے گی؟ اگر اسے سب حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ جان گئی کہ فارس بے گناہ ہے تو وہ کبھی نہیں جان پائے گی وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ اور اگر نفرت مر گئی تو؟ اگر انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور وہ مل کر ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو؟ جواہرات نے سرد سانس خارج کر کے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں کہ شادیاں محبت سے خالی ہوا کرتی ہیں۔ ہاشم کی آنکھوں میں چھائی بے چینی کرب میں بدل گئی۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جواہرات نے اسی جبری مسکراہٹ کے ساتھ اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا اور پھر ہلکا سا سر جھٹکا۔ آنکھ کا کونا انگلی کی نوک سے پہنچا، موبائل پر ہی ڈال دیا اور گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ وہاں اتوار کی صبح اب پاسی ہو کر دوپہر میں بدل رہی تھی۔ سبزہ اور ملازموں کی چہل پہل سب یہاں سے دکھائی دیتا تھا، مگر وہ یہ سب نہیں دیکھ رہی تھی، اسے کچھ اور یاد آ رہا تھا۔ ہاشم نے کہا سادی پچھلے ہفتے سونیا کی سالگرہ سے پہلے آخری دفعہ ان کے گھر 1.5 سال قبل آیا تھا۔ ہاشم نہیں جانتا کہ سادی نے وہاں آنا کیوں چھوڑا تھا، مگر وہ جانتی تھی، اور یہ بھی کہ وہ ہاشم کو کبھی نہیں بتائے گی۔ جواہرات نے سر جھٹکا۔ ابھی بہت سے کام کرنے تھے، یادی ماضی کسی اور وقت صحیح۔ وقت کے کتنے دھاروں سے گزرنا ہے ابھی، زندگی ہے تو کئی رنگ سے مرنا ہے ابھی۔ سادی کے جانے کے بعد سے اتوار کے ناشتے کے برتن ہی میز پہ رکھے تھے۔ صداقت نہ جانے کن کاموں میں مصروف تھا۔ زمر نے ٹی وی دیکھتے ہوئے اسے آواز دی اور پھر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ دفتن محسوس ہوا بڑے ابا مسلسل اسے دیکھ رہے ہیں، مگر وہ ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی۔ کیسی رہی شادی؟ نگاہیں اسکرین پہ جمائے زمر نے ہلکے سے شانے اٹکائے۔ یہ چند برس بعد پتہ چلے گا کہ کیسی رہی شادی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی خوابیدہ آنکھوں کو تفکر سے دیکھ رہے تھے۔ ہمیشہ سے بہتر۔ آخری گھونٹ کب اونچا کر کے اندر انڈیلا اور پھر ان کو دیکھا، ہلکا سا مسکرائی۔ ایک بات پوچھوں ابا، تم کب سے تمید باندھنے لگی؟ جب سے یہ معلوم ہوا کہ مجھے بہت پہلے کچھ معلوم نہیں تھا۔ مسکراتی آنکھوں میں کرچیاں سی چومی، مگر وہ ضبط کر کے ان کی طرف پوری گھوم گئی۔ ابا، کبھی فارس نے میرا رشتہ مانگا تھا؟ بڑے ابا کے لیے سوال غیر متوقع تھا۔ وہ چونک گئے، کچھ کہنے کی کوشش کی مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ پروسیکیوٹر بھوری آنکھیں سکیڑ کر غور سے ان کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ آپ نے انکار کیوں کیا؟ بس یہی لگا کہ تمہارا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کس کو لگا؟ آپ کو یا امی کو؟ ہم دونوں کو۔ احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ جب یہ رشتہ نہیں کرنا تھا تو بتانے کا فائدہ؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے فارس کو گھر بلا کر انکار کیا تھا اور بے عزتی بھی کی تھی؟
ہرگز نہیں۔ فرحانہ نے ندرت کو فون پہ انکار کیا تھا۔ گھر بلانے والی بات کس نے کہی؟ ان کو شدید حیرت اور صدمے کا جھٹکا لگا۔ زمر کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ آئی۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں نے انکار کیا تھا۔ بڑے ابا لمحے بھر کو چپ رہ گئے۔ وہ اب تھوڑی ہتھیلی پہ رکھے دلچسپی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی دفعہ کی گئی خواہش انہوں نے دل میں دہرائی، کاش اس لڑکی کو وکیل نہ بنایا ہوتا۔ اب دیر ہو گئی، انکار مت کیجیے گا۔ آپ کی مرضی کے برخلاف انکار کیا۔ امی نے آپ صرف ان کے لیے میرے دل میں کوئی برا خیال نہ لانے کو کہہ رہے تھے، کیونکہ آپ مجھ سے ڈسکس کیے بنا کبھی انکار نہ کرتے۔ تمہاری امی نے اچھا فیصلہ کیا میرے لیے۔ مجھے پتا ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں، بس یہ جاننا چاہ رہی تھی کیا انہوں نے میرا نام لے کر انکار کیا تھا۔ وہ ریموٹ اٹھا کر اب ٹی وی کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی۔ بڑے ابا ہنوز تفکر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ حنین نے۔ اس کے خیال میں انکار میں نے کیا تھا، تم نے تصحیح نہیں کی۔ جب خیالات ذہن میں اتنے راسخ ہو چکے ہوں تو محض الفاظ سے ان کی نفی کر دینے کا کیا فائدہ؟ وہ چینل بدلتے ہوئے گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ فارس شاید اتنا بھی برا نہیں جتنا میں سمجھتی ہوں۔ بڑے ابا نے چوک کر اسے دیکھا۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی خاص نہیں، میں فارس کی کیس کی فائلز پڑھ رہی تھی، یہ دیکھنے کے لیے میں نے کہ جج نے اس کو کیوں بری کر دیا، مگر جج حق بجانب تھا۔ کوئی بھی چیز اس کو مجرم ثابت نہیں کرتی۔ سرسری سے انداز میں کہتی وہ رک کر کوئی ہیڈ لائن پڑھنے لگی، اور تم پھر بھی اس کو مجرم گردانتی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ سب ایک سیٹ اپ ہو شاید۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ بڑے ابا حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ تمہارے خیالات اتنی جلدی نہیں بدل سکتے، کوئی اور بات ہے نا؟ میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ابا، وہ مجرم ہے یا نہیں مجھے نہیں فرق پڑتا۔ اب میں مزید اپنے دکھوں اور مرحومیوں کا قصوروار سے نہیں ٹھہراؤں گی۔ میں سادی سے دوبارہ ملنے لگی ہوں، خاندان کی تقریبات میں جانے لگی ہوں۔ آپ یہی چاہتے تھے؟ اور اگلا قدم؟ اس نے گردن پھیر کر ان کو سنجیدگی سے دیکھا۔ آپ کہیں گے کہ میں شادی کر لوں؟ میں 4 سال سے یہ کہہ رہا ہوں۔ وہ چند لمحے ان کو تکتی رہی، پھر سر اسبات میں ہلا دیا نرمی سے، امن سے۔ اوکے، میں کر لوں گی جب آپ کہیں گے، جس سے آپ کہیں گے، لیکن اس دفعہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ کسی کو انکار یا اقرار نہیں کریں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ پرسکون سی اٹھائی۔ بڑے ابا شل سے بیٹھے رہ گئے۔ کتنی دیر تو ان کا ضعیف دماغ الجھتا رہا، پھر بالآخر حیرت کی دھن چٹی، امید کی کرن چھلکی۔ زمر نے بہت لمبے عرصے بعد صحیح ان کی بات مان لی تھی۔ سادی لوگوں سے صلح اس کے لیے خوش آئند ثابت ہوئی تھی۔ وہ خوشگوار سے حیرت میں گھرے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی خوشی کس سے شیئر کریں۔ پھر جلدی سے فون اٹھایا، انہیں ندرت کو بتانا تھا۔ لفظوں کو اس نے جھوٹ سکھایا کچھ اس طرح، ساری علامتوں سے معنی بھی لے گیا۔ اتوار کی دوپہر قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ سنہری دھوپ نے ندرت کے ریسٹورانٹ کے شیشوں کی دیواروں کو چمکا رکھا تھا۔ ندرت کچن میں آستین چڑھائے مصروف سی کھڑکی لڑکوں کو ہدایت دے رہی تھی اور کھڑکی سے دکھائی دے رہی تھی، ساتھ ہی چولہوں پہ پکتے پکوانوں کو دیکھ لیتی۔ ان کاموں کے دوران انہوں نے 2 فون اٹینڈ بھی کیے تھے۔ ایک سادی کا کہ وہ فارس کے ساتھ گھر پہنچ چکا ہے، جس پہ ندرت نے کھانا بھجوا دیا، خود وہ کسٹمرز کی وجہ سے جانے سے قاصر تھی، اور دوسرا بڑے ابا کا وہی پرانی بات، زمر کی شادی، البتہ اب کے ایک شے کا اضافہ ہوا تھا۔ زمر مان گئی تھی اور اب وہ چاہتے تھے کہ ندرت اس سلسلے میں ان کی مدد کرے۔ ندرت تب سے یہی سوچ رہی تھی کہ رشتہ داروں میں کون سی جگہ بات چلائی جا سکتی ہے۔ تبھی کاؤنٹر والا جنید اندر آیا۔ آنٹی، وہ سب ندرت کو آنٹی کہتے تھے۔ کوئی مسز کاردار آئی ہیں آپ کا؟ پوچھ رہی مسز کاردار؟ اوہو، وہ جلدی ہاتھ دھو کر کیپ اتارتی، دوپٹہ درست کرتی باہر آئی تو شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک کرسی پہ ٹانگ جمائے سیدھے بھورے بالوں والی جواہرات بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئیں۔ سوری، میں بس کچن میں لگی تھی، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ اس سے مل کر خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ جواہرات اسے تمکنت سے بیٹھی مسکراتی رہی۔ نیوی بلو لمبی قمیض اور سفید پینٹ پہنے وہ بغیر میک اپ کے کافی تر و تازہ اور جوان لگتی تھی۔ کیا آپ گھر گئی تھی؟ مجھے بتایا ہوتا میں ادھر ہی آ جاتی۔ ندرت سامنے بیٹھتے ہوئے فکر مند ہوئی۔ مسز کاردار کی اب وہ کیا خاطر کریں، پہلی دفعہ جو آئی تھی۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی، اسی لیے یہی جگہ درست ہے، کہہ کر وہ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، شادی کی جانب، ریسٹورنٹ کا نفع نقصان، مالی مسائل۔ تبھی جنید جوسز لے کر آ گیا۔ جواہرات نے اسٹرال لبوں سے چھو کر گھٹ بھرا، پھر سیدھی ہو کر مسکراتے ہوئے ندرت کو دیکھا۔ فارس ہم سب کی کوششوں سے باہر آ چکا ہے، آپ یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ بات میں صداقت تھی یا نہیں، انداز ایسا تھا کہ ندرت نے احسان کے بوجھ تلے سر تسلیم خم کیا۔ آپ کا اس طرح کے ساتھ کا شکریہ۔ اب آپ کو اسے نارمل زندگی کی طرف لانا ہوگا، دوبارہ شادی، نئی فیملی وغیرہ۔ ابھی تو
हिचकिचाई। अभी 2 हफ्ते तो हुए हैं उसे रिहा हुए। जब नुदरत थोड़ा सा हिचकिचाकर बोली, हाँ मगर जरताशा की डेथ को तो 4 साल हो चुके हैं। फारिस मजबूत असाब का मालिक है, अब तक उस सदमे से निकल चुका होगा। ये तो है, आपको शायद अब शादी की फिक्र होगी, और ऐसा करते हुए आप अपने भाई को भूल गई। मुस्कुराकर स्ट्रॉ गिलास में हिलाते हुए वो नरमी से टोक गई तो नुदरत को ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा। नहीं नहीं, फारिस की शादी मेरे जहन में थी। मैं बस चाहती थी कि वो जरा सेटल हो जाए और फिर वो मान भी जाए। वो तो मान जाएगा, कौन अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं करना चाहता। ओआईसी, आपको यकीनन खानदान वालों की परेशानी होगी। इस बात में हिलाते हुए इसने एक और घूंट भरा। नुदरत की आंखें उछंबे से सुकड़ी। खानदान वाले, वो तो फारिस को कातिल समझते हैं ना। वाइफ कलर, मगर लोगों का क्या है, वो तो जुमर की वजह से ऐसा समझते हैं। जुमर की अहमियत है खानदान में। उसने कहा कि ऐसा है तो ऐसा है, मगर आप फिक्र ना करें। किसी जुमर जैसी लड़की से फारिस की शादी करवा दें, सारा मसला हल। नजाकत से शाने उचकाकर वो स्ट्रॉ ग्लास में गोल गोल घुमा रही थी। मस्कारा लगी मुस्कुराती है कि नुदरत के उलझे उलझे चेहरे पे जमी थी। जुमर जैसी लड़की, सामने की बात है नुदरत। लोगों ने जुमर की बात जुमर की क्रेडिबिलिटी की वजह से मानी है। आप कोई इतनी ही आन बान और हैसियत वाली लड़की ढूंढें। लोगों को फारिस की बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। वो कहेंगे कि अगर फारिस बुरा था तो ये रिश्ता इसको क्यों मिलता। ऐसा न किया तो कल रात फंक्शन की तरह आप कई साल लोगों को सिर्फ जवाब ही देती रहेंगी। नुदरत के चेहरे पे उदासी बिखरी। कल भी कितने लोगों ने सवाल किया था, फारिस क्या कभी दोबारा खानदान में सर उठाकर जी सकेगा। थोड़ी झुकाकर वो दिल गिरफ्तगी से बोली, पता नहीं लोगों को कब यकीन आएगा कि फारिस बेगुनाह था। इसीलिए तो कह रही हूँ, इसकी शादी और इसकी इज्जत दोनों का सोचें। नरमी से अंगूठियों वाला हाथ नुदरत के फिर वही हाथ कुमलाए हुए हाथों पे रखा। नुदरत ने आंखें उठाकर तशक्कुर से उसको देखा। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, मौका देखकर फारिस से बात करती हूँ। अब आपको ही कुछ करके इसको खानदान वालों की नजरों में दोबारा सुरखरू करना है, क्योंकि अब जुमर तो एक एक से नहीं कहेगी ना कि उसको फारिस की बेगुनाही का यकीन आ गया है। सरसी से कहते हुए मोबाइल निकालकर मिस्ड कॉल्स चेक करने लगी। नुदरत ने बेहद चौंक कर उसे देखा। जुमर ने ऐसा कब कहा है? ऐसा क्या मतलब? जवाहरात ने उल्टा हैरत से उनको देखा। जज ने उसको बरी कर दिया। जुमर कानून से वाकिफ है, वो भी कन्वेंस हो गई है कि फारिस बेगुनाह है। मेरे पूछने पे उसने खुद एतराफ किया था। अब फारिस पे शक करने की क्या वजह रह जाती है? नुदरत ने आधी बात समझते हुए बाकी आधी पे उलझते सर हिलाया। इनका क्या ख्याल था? जुमर अभी तक अपने बयान पे कायम है, मगर शायद वो बदल रही थी। जवाहरात ने कलाई पे बंदी घड़ी देखी और मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। मुझे देर हुई है, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे आप बैठे ना, जुनेद स्नैक्स ला ही रहा है। वो जल्दी से मुड़कर जुनेद को पकड़ने लगी, मगर जवाहरात ने उन्हें रोक दिया। मैं डाइट पे हूँ, रेस्टोरेंट्स की खाने में मैं वैसे भी नहीं खाती, तकल्लुफ ना करें। नुदरत का जोशमान पड़ गया, खामोशी से सर हिला दिया। इस बात को मेरे और आपके दरमियान रहना चाहिए। अगर फारिस को इल्म हुआ तो वो मेरी जिद में मानते मानते भी इनकार कर देगा। जी बिल्कुल, नुदरत समझ गई थी और अब वो इसे कार तक छोड़ने बाहर जा रही थी। जहन में बहुत से सवालिया निशान उभर उभर कर आ रहे थे। जुमर जैसी लड़की, जुमर जैसी, पत्ते की बात भी मुंह से निकल ही जाती है, कभी भी कोई झूठी खबर सुनाते हुए। पते की बात भी मुंह से निकल ही जाती है, कभी भी कोई झूठी खबर सुनाते हुए। दोपहर अब सहपहर में बदल रही थी। छोटे बागीचे वाले घर में खाना सैर होकर खा चुकने के बाद की गनूदा फिजा छाई थी। उन्हें लाउंज में डाइजेस्ट लेकर सोफे पे पैर ऊपर करके बैठ गई थी और सैम गोल मेज से बर्तन उठाते हुए खफगी से कह रहा था, अभी कोई काम भी कर लिया करो कट्टो। मगर वहां सुन कौन रहा था? फारिस हाथ धोकर उधर आया तो हुना हनूज रिसाला पढ़ने में मगन थी। दरवाजा लॉक कर लो, मैं जा रहा हूँ, अम्मी को बता देना फिर आऊंगा। उन्होंने रिसाला रखते हुए इसे देखा। पूरे आस्तीन की शर्ट और जीन्स में मलबूस फारिस आंखों में काफी उकताहट लिए बात करने के साथ कॉल भी मिला रहा था। भाई कहाँ है मामू? अपने कमरे में। वो राहदारी में आगे बढ़ता हुआ मोबाइल कान से लगा रहा था। जिस वक्त बाहर निकला और उन्हें दरवाजा बंद करने लगी, फारिस के अल्फाज समात में पड़े। यार स्टेपनी किधर? वो अच्छा सुनो, एक बंदे को चेक करके दरवाजा बंद हुआ तो आवाज का रास्ता रुक गया। वो लॉक करके वापस आई और भाई के कमरे के पास रुकी। जरा हिचकिचाकर बंद दरवाजे को देखा, फिर दस्तक दी। वो जो कंप्यूटर चेयर पे बैठा मोबाइल पे नंबर मिला रहा था, चौंक कर सर उठाया और मोबाइल रखते हुए मुस्कुराया। आओ हना, मैं तुम्हारे पास ही आने लगा था।
مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا بھائی. انگلیاں مروڑتی ہنین نے خشک ہوتے گلے کے ساتھ الفاظ جمع کرنے چاہے. کیسا لگے گا کہنا؟ میں چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور پھر میں نے ہاشم بھائی کو بلا لیا. دونوں فکروں میں سے کس فکر پہ اس کا اعتبار ٹوٹے گا؟ ظاہر ہے پہلے پہ. ہاشم کو کسی اور چیز کے لیے بلایا ہوتا تو خیر ہوتی، مگر چیٹنگ تو کیسے بتائے؟ ہاں بولو. وہ متوجہ ہو کر سن رہا تھا. ہنین نے لب کھولے. پھر ایک دم خیال آیا، آپ میرے پاس کیوں آنے لگے تھے؟ اور مجھے ایک کام تھا. کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی فلیش ڈرائیو اٹھائی، لبوں پہ زبان پھیری اور ہمت مشتبہ کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا، پھیکا سا مسکرایا. یہ کچھ ڈاکومنٹس میں ڈیکرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر احتیاط سے تول کر الفاظ ادا کیے. یہ میری قابلیت سے اوپر کی چیز تھی. میں اس کو ٹھیک سے آپریٹ نہیں کر پایا اور فائل کرپٹ ہو گئی. کیا تم کسی طرح اسے ریکور کرنے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ حنین بنا پلک جھپکے چند ثانیے فلیش کو دیکھتی رہی، پھر نظریں اٹھائی. آنکھوں میں صدمہ اور خوفزدگی در آئی. انا پلیز صرف تھوڑی سی ہیلپ کر دو. حنین کی گردن نفی میں لی. وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، شکوہ کناں آنکھیں بدستور سادی پہ جمی تھی. کسی کے ڈاکومنٹس کو آپ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا تعلق آپ کے آفس سے ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، مگر یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے اور میں ایسے کام نہیں کرتی. سادی نے گہری سانس خارج کر کے آنکھیں بند کی، پھر کھولی تو وہ چوکھٹ تک پیچھے ہٹ چکی تھی. ہمارا مسیحا صرف ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ہم خود ہوتے ہیں. تم کبھی بھی اس فیز سے نہیں نکلو گی اگر تم اپنی خود مدد نہیں کرو گی. میں کسی فیز میں نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں پہلے جیسی ہوں. سادی نفی میں سر ہلایا، فلیش رکھی، اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. وہ ابھی تک ابرو بیچے اسے ہی دیکھ رہی تھی. تم بدل گئی ہو. ایک وقت تھا تم ہمارے خاندان میں سب سے پر اعتماد اور بول بچہ تھی. اب تو تم نے خود کو بالکل عام لڑکیوں جیسا بنا لیا ہے. حنین کے چہرے پہ تاریک سایہ لہرایا، مگر وہ گردن اکڑا کر بولی، نہیں میں نہیں بدلی، اور میں اب اس سب میں آپ کی مدد نہیں کروں گی. یہ غیر قانونی ہے. ہاں سارے قانون دان میرے ہی خاندان میں پیدا ہونے تھے. وہ سوچ کر رہ گیا کیونکہ جب حنا مڑ رہی تھی اس کے کان میں سرخ تھے اور آنکھوں میں شدید بے بسی بھرا غصہ تھا. بھائی جانتا تھا وہ اب کمپیوٹر استعمال نہیں کرتی. اس نے 1.5 سال پہلے لاؤنج کی کمپیوٹر چیئر بھائی کے کمرے میں شفٹ کر دی تھی. کمپیوٹر اچھے نہیں ہوتے وہ اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں. سو وہ کس طرح ایسی بات کہہ سکتا تھا؟ پتہ ہے آج مجھے زمر نے کیا کہا؟ وہ جاتے جاتے رکی. یہ کہ انہیں ماموں کی بے گناہی کا یقین آ گیا ہے. وہ اپنے تمام الزامات واپس لیتی ہیں. وہ کہتے ہوئے خود بھی الجھا تھا. کچھ کھٹک رہا تھا. حنین جھٹکے سے واپس پلٹی. یہ پھپھو نے کہا. سادی نے اس بات میں سر ہلا دیا. حنین کے لب بچ گئے، آنکھوں میں ناگواری در آئی. تو آپ نے آگے سے کیا کہا؟ میں کیا کہتا؟ کم از کم اتنا تو پوچھ سکتے تھے کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں. جھوٹ؟ سادی کو دھچکا لگا. وہ جھوٹ بول رہی ہیں. وہ اتنی جلدی اور اتنے آرام سے اپنا ذہن نہیں بدلتی. میں ان کو جانتی ہوں. زمر جھوٹ نہیں بولتی. اوکے، مگر وہ وکیل ہے، انہوں نے الفاظ کا محتاط چناؤ کیا ہوگا. یقیناً وہ اداکاری کر رہی ہیں. تم اتنی جلدی ان کے بارے میں اتنی منفی کیوں ہو جاتی ہو حنا؟ کیا پتا ان کو واقعی سے دکھ ہوا ہو. میں ان کو جانتی ہوں. وہ بغیر کسی وجہ کے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی. پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں. وہ ناگواری اور غصے سے کہتی باہر نکل گئی. سادی نے افسوس سے سر جھٹکا. وہ دونوں اس کو جتنی پیاری تھی اتنی ہی وہ ایک دوسرے سے دور تھیں. وہ بے دلی سے واپس کرسی پر ڈھہ گیا. 2 انگلیوں میں فلیش اٹھا کر دیکھی. آج 8واں دن تھا ناکامی کا. اب وہ کیا کرے؟ کیسے ثبوت لے کر فارس اور زمر کے پاس جائے؟ اس کے پاس انتقام اور انصاف کا ایک منصوبہ تھا، مگر اس کو فارس اور زمر کی مدد چاہیے تھی. اکیلی چوٹی کچھ نہیں کر سکتی. باہر حنین بڑبڑاتی ہوئی واپس صوفے پہ دھپا بیٹھی. ایسے بیٹھتی ہو لگتا ہے زلزلہ آ رہا ہے. قریب بیٹھے سیم نے رسالے سے سر نکال کر ناگواری سے تبصرہ کیا، مگر اس نے سنے بغیر سر جھٹکا. پھر ذہن کی رو بھٹک گئی. غصہ اداسی میں بدل گیا. سیم ایک بات بتاؤ، اس نے کھوئے لہجے سے پکارا. کیا میں واقعی بدل گئی ہوں؟ کب سے؟ وہ حیران ہوا. 1.5 سال پہلے سے. اس نے سوچا مگر سیم کو کیا بتائے. جب سے میں نے BA میں ایڈمیشن لیا ہے. وہ سوچنے لگا. نہیں تو ابھی بھی تم اتنا ہی کھاتی ہو، ویسے ہی مذاق کرتی ہو، میرے ساتھ اسی طرح لڑتی ہو، اور جب میرے دوست مجھے کچھ کہیں تو ان سے لڑنے بھی اسی طرح پہنچ جاتی ہو. تم تو ویسی ہی ہو. اچھا. وہ ہلکا سانس دی. سیم پہ تھوڑا سا پیار آیا، مگر ظاہر کیے بنا اس نے کوشن اٹھا کر گود میں رکھا اور ادھر ادھر ہاتھ مارا. رسالہ غائب. وہ حیرت اور پریشانی سے اٹھ کر ڈھونڈنے لگی، پھر چونک کر سیم کو دیکھا. تم ڈائجسٹ پڑھ رہے ہو؟ کس نے اجازت دی تمہیں؟ ہاں. پکڑ صوفے تلے سے جوتا اٹھایا. آنے دو آج امی کو. میں نے تمہارا حشر نہ کروایا تو دیکھ. اس سے پہلے کہ وہ غصے سے اس پہ چپٹتی، سیم چھلانگ مار کر چوکھٹ تک گیا اور پھر آگے غائب. حنین تیز سے لال سرخ ہوتی جوتا لیے اس کے پیچھے بھاگی. یہ موٹا آلو آج بچے گا نہیں. لگا ہو دل تو خیالات کب بدلتے ہیں، یہ انقلاب تو ایک بے دلی میں ملتے ہیں. شام ایک ٹھنڈی سے چائے کے ساتھ قصر کاردار پہ اتر رہی تھی. لاؤنج کی دیوار گیر
फ्रांसीसी खिड़कियों से बाहर का सब्जा झलक रहा था। कोने में 2 कुर्सियों के साथ-साथ कुर्सियां रखी थीं। दोनों के बाजुओं के दरमियान गुलदस्ते वाली छोटी मेज थी। एक कुर्सी पे जवाहरात थी, बाल जूड़े में, कोहनी कुर्सी के हत्थे पे, और चेहरे पे मुस्कुराहट लिए वो अपने मेहमान को देख रही थी। वो मेहमानों को सामने बिठाने के बजाय बराबर कुर्सी पे बिठाया करती थी। उसे गर्दन बाएं तरफ मोड़कर मेहमान को देखना ज्यादा पसंद था। गए बरसों में उस कुर्सी पे सादी अक्सर आकर बैठता था। अब कभी कभी उधर जुमर होती थी, आज भी वही थी। कब के मुंह पे उंगली फेरती, वो टांग पे टांग जमाए संजीदगी से बैठी थी, बिना मुस्कुराहट के, भूरी आंखें और कैचर में हाफ बंधे घुघरियाले बाल जो समेट कर एक तरफ कर दिए थे। दुपट्टा गर्दन में लपेटकर दोनों पल्लू सामने कर रखे थे। क्या तुम पछता रही हो? जवाहरात इसके तासुरात देख रही थी। हरगिज नहीं, बल्कि मैं ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। ये अजियतनाक होगा, जिससे नफरत की जाए उससे शादी। जवाहरात ने झुरझुरी लेकर उंगली से गाल तकाए बाल हटाए। जुमर ने कप उठाकर घूंट भरा। मैं बहुत अजियत से गुजरी हूँ और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बेएतबारी थी। कप नीचे करके वो खिड़की की तरफ देखने लगी। यहाँ सबसे ज्यादा दिखाई देता है नेक्सी अकबी तरफ थी, इधर से दिखाई न देती। उस वक्त किसी ने भी मेरा एतबार नहीं किया, मगर अब करेंगे। तुम अपने रिश्तेदारों के दबाव की वजह से इसका केस लेने से इनकार न करती तो आज वो जेल में होता। बात रिश्तेदारों की नहीं है। मैं एक पब्लिक प्रोसिक्यूशन में जाती अनाथ को नहीं ला सकती। ये जाती जंग नहीं थी। वो खिड़की से नजरें हटाकर जवाहरात को देखते हुए तलखे से बोली, वो एक वाइफ किलर था, सीरियल किलर। इसने मुझे इस्तेमाल किया। पहली दफा तब जब मुझ पे गोली चलाई, दूसरी दफा 1.5 साल पहले जब इसने मेरे कंधे पे पैर रखकर रिहाई हासिल करनी चाहिए। ये कानूनी जंग थी। सिर्फ एक तसल्ली थी मुझे कि फारिस का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैं बेगुनाह थी, मगर नहीं। आखिरी तल्ख घूंट अंदर उतारकर इसने कप फ्रिज में रखा। वो मुझसे इंतकाम ले रहा था। ये आगाज से ही जाती जंग थी। शुरू इसने की, खत्म मैं करूंगी। इसने आगे होकर प्याली वापस ट्रॉली में रख दी। मगर तुम करोगी क्या? शादी करके तुम्हें क्या फायदा होगा? नहीं मिसेस कारेदार। जुमर ने गहरी सांस खारिज की और नफी में सिर हिलाया। मैं और आप महरम राज नहीं है। मैंने मदद मांगी थी, लाहे अमल बताने का वादा नहीं किया था। जवाहरात ने मुस्कुराकर सर झटका। तुम ये कह रही हो कि तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं? मदद की हद तक जी है, मगर अपने प्लान्स में खुद तक ही महदूद रखती हूँ। वो सर से मुस्कुराई। जवाहरात ने इस बात में गर्दन को जुम्बिश दी। तुम्हारी मर्जी, बहरहाल मैं अपना वादा पूरा करूंगी। तुमने उससे शादी करनी है, मैं करवा दूंगी, और कल मैं तुम्हारे वालिद से मिलने आऊंगी। श्योर। उसने कंधे उचका दिए। क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं ये कैसे करूंगी? नहीं, मैं कुदरती तरीके से हैरान होना पसंद करूंगी। वो रुकी। आपको इससे क्या मदद अपने फायदे के लिए कर रही हैं? अगर ऐसा ना होता तो आप कभी मेरा साथ न देती। जवाहरात हल्का सा हंस दी। फारिस के कानूनी शेयर्स हैं हमारी जायदाद में। जब तक वो दूसरी चीजों में उलझा रहे मेरा कारोबार महफूज रहेगा। मगर तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मेरा साथ क्यों दे रही हो? ताकि आपको वापस इस्तेमाल कर सकूं। वो मुस्कुराकर उठी, पर्स के स्ट्रैप कंधे पे लटकाई। आखिरी बात जो मुझे कहनी थी, मैं तैयार हूँ। मैं भी। इयरिंग पे उंगली फेरते हुए जवाहरात मुस्कुराई। इसके जाने के बाद इसी कुर्सी पे बैठे जवाहरात ने मोबाइल पे नंबर डायल किया। यूसुफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वो काफी देर बाद फोन उठा पाए। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है। वो चंद रस्मी फिक्रों के बाद कहने लगी, आपने 2-2.5 माह कबल मुझे कॉल करके कहा था कि मैं जुमर को समझाऊं ताकि वो शादी कर ले। जी, मैं ये हर उस शख्स से कहता हूँ जो जुमर के करीब हो। संजीदा और कुदरे खुश थे। जवाहरात का टॉप्स को मसलता हाथ रुका। जरा देर को उसने सोचा, अगर आप मेरे गार्ड की इस नेकलेस के लिए तलाशी वाली बात पे हमसे खफा हैं तो मैं माजरत करती हूँ। वो सब एक गलत फहमी थी। नहीं, कोई बात नहीं। ओके, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि कल रात फंक्शन में मेरी जुमर से बात हुई थी। मैंने उसे बहुत समझाया। उम्मीद है वो जल्द मान जाएगी। बड़े अब्बा चौंके। तो आपने बात की थी जुमर से? जी, मैंने आपसे वादा कर रखा था, बस मौका कल रात मिला। अच्छा। उनके लहजे की सर्द मोहरी जाहिल होने लगी। जुमर ने मुझसे सुबह बात की थी, वो शादी के लिए रजामंद है। गुड, मगर मुझे हैरत नहीं है, मैं नाकाम नहीं हुआ करती। आपका शुक्रिया मिसेस कारेदार। माय प्लेजर। मुस्कुराते हुए बदस्तूर इयरिंग पे उंगली फेरते हुए खिड़की के पार देख रही थी। कोई रिश्ता ढूंढा आपने? नहीं, अभी तो नुजरत से बात की है, वो शायद कोई बताए। ओके, मैंने भी चंद एक लोगों से कह रखा है। 2 रिश्ते हैं जो दिलचस्पी रखते हैं। आप तफसीलात जानना चाहेंगी? जी बताइए। बड़े अब्बा मुश्किल से अपने आवाज की ज़ईफ खुशी को छुपा रहे थे। एक सेशन कोर्ट के जज साहब का रिश्ता है, बीवी से अलहदगी हो चुकी है और 3 बच्चे बोर्डिंग में पढ़ते हैं। जरा देर को वक्फा दिया। बड़े अब्बा की लाइन खामोश थी। दूसरा रिश्ता मेरी कंपनी के एक ओहदेदार का है। पहली शादी कम उम्र में हुई थी। वो बीवी और उससे वो दोनों बेटे गांव में रहते हैं। वो साहब खुद इसी शहर में है। अकेला अच्छा घर है। उम्र जरा ज्यादा है, 50 से ऊपर। आप सुन रहे हैं?
جی ہاں، ان کی آواز بدقت نکلی تھی اور اس میں بھی تکلیف تھی۔ یوسف صاحب، حقیقت پسندی سے کام لیجیے۔ آپ کی بیٹی 30-32 سال کی ہے، اس کے گردے ضائع ہو چکے ہیں، بیمار ہے۔ ایسے میں کسی نوجوان خوبصورت لڑکے کا رشتہ ملنا تو معجزہ ہوگا، اور معجزے کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، مگر وہ خود ہی رک گئے۔ کیا کہیں اب؟ ہاں، ایک شخص اور بھی ہے، ہاشم کی عمر کا ہے، ہینڈسم بھی ہے، پہلی بیوی مر چکی ہے۔ مگر کیا؟ بڑے ابا تیزی سے بولے۔ امید کی کرن چمکی تھی۔ مگر آپ کی کیا گارنٹی آپ اسے شاید رشتہ نہ ہی کریں؟ اس نے ذرا سا وقفہ دیا۔ بڑے ابا بے چینی سے منتظر تھے۔ میں فارس کی بات کر رہی ہوں۔ اور بڑے ابا کو اتوار کے اس گرم دن میں لگنے والا یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ فارس؟ وہ اٹکے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ندرت آج کل فارس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، تو آپ اس سے زمر کی بات کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے اچھا آپشن آپ کو نہیں ملنے والا۔ مگر فارس کے لیے زمر؟ کیا زمر اسے عدالت نے بری نہیں کیا؟ اور اب زمر اس کو مورد الزام ٹھہرانا چھوڑ چکی ہے۔ پرانی باتوں کو بھول جائیے، اس نے خفگی سے ٹوکا۔ مس کاردار، آپ نہیں سمجھ رہی ہیں، فارس کا وہ ابھی رہا ہو کر آیا ہے، وہ خود مسئلوں میں گرا ہے۔ ایسے میں آپ نے پہلے بھی اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، تب کیا وجہ تھی؟ وہ چپ سے ہو گئے۔ آپ شاید اس کو ہمیشہ سے اپنی بیٹی سے کمتر سمجھتے رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے، مگر وہ خود نہیں مانے گا، زمر بھی نہیں مانے گی۔ آپ مان جائیں تو وہ بھی مان جائیں گے۔ زمر کبھی بھی نہیں مانے گی، وہ تو اس کا ہمارے گھر آنا تک برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو شادی کے لیے بھی نہیں مانتی تھی، میں نے منا لیا نا۔ بہرحال میں فارس کے ساتھ 2-4 روز میں آپ کی طرف چکر لگاؤں گی۔ آپ تینوں رشتوں کے بارے میں سوچ لیں، 3 بچوں کا باپ جج، 55 سالہ کمپنی عہدیدار، یا فارس۔ اور اگر تینوں نہیں قبول تو اس دفعہ اپنی بیٹی کے مجرم آپ ہوں گے۔ ٹیک کیئر۔ مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا اور بہت طمانیت سے کھڑکی کے باہر سبز زار کو دیکھنے لگی، جہاں فیونا اپنی نگرانی میں ملازموں سے گملے رکھوا رہی تھی۔ جواہرات کو موسم زیادہ خوشگوار لگنے لگا تھا، سب ٹھیک جا رہا تھا۔ خدایا تیرے دم سے اپنا گھر اب تک سلامت ہے، وگرنہ دوست اور دشمن ہمارے ایک جیسے ہیں۔ رات کھانے کے بعد وہ چھوٹے باغیچے والے گھر سے باہر نکل آیا۔ سڑک کنارے چلتے کانوں میں سفید ہینڈز فری لگا کر وہ موبائل کو ہاتھوں میں پکڑے نمبر میں لا رہا تھا۔ سعدی، تمہاری ہاشم سے بات ہوئی؟ شہرین نے کال اٹھاتے ساتھ پوچھا۔ ایئر فونز میں گونجتی اس کی آواز میں شدید اضطراب تھا۔ کیوں نہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ہاشم بھائی سے کیا بات ہوئی؟ وہ سختی اور درستی سے کہتا قدم قدم چلتا رہا۔ میری بات؟ کیا مطلب؟ آپ نے ان کو بتا دیا کہ میں نے ان سے وہ چرایا ہے جو انہوں نے ہم سے چرایا تھا؟ میں نے ایسے نہیں۔ وہ اٹکی۔ وہ مجھ پہ چلا رہا تھا، مجھے دھمکی دے رہا تھا، مجھے معلوم بھی نہیں کہ میں کیا کہتی گئی، بلکہ میں نے تو یہ کہا بھی نہیں کہ تم نے، مگر آپ نے میری بات تو دہرا دی نا ان کے سامنے۔ تیز سے اس کی آواز بلند تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ آپ پہ اعتبار کر کے غلطی کی، بلکہ نہیں، اعتبار تو اس دفعہ بھی نہیں کیا تھا، بس کام کہہ کر غلطی کی، اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ شہرین بیگم آج سے آپ اکیلی ہیں۔ مجھے رتی برابر بھی پرواہ نہیں کہ سونیا آپ کے ساتھ جائے یا نہیں، اس لیے آپ اپنی تمام جنگیں اکیلے لڑیں گی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے اس کام میں پھنسایا، اور میں آپ کے اس سے بڑے کام کر چکا ہوں، اور یہ کام آپ نے آپ کو اس لیے دیا تھا کہ آپ ہاشم بھائی سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ کم از کم کہتی تو یہی رہی ہیں آپ، لیکن آج سے ہم ایک ٹیم نہیں ہیں۔ اللہ حافظ۔ زور سے سرخ بٹن دبا کر کال کاٹی۔ آنکھوں میں شدید خفگی اور غصہ لیے وہ واپس گھر کی طرف مڑ گیا۔ شہرین 3-4 کال آئیں، اس نے سب کاٹ دیں، پھر تنگ آ کر فون سائلنٹ پہ لگا دیا۔ واپس اندر آیا تو امی خاموش سی لاؤنج میں بیٹھی تھیں، ٹی وی چل رہا تھا۔ ہنین پاؤں پر کر کے بیٹھی ہتھیلیوں پہ چیرا گرائے شوق سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اب وہ صرف وہی ڈرامے دیکھتی تھی جو ٹی وی پہ لگ جاتے۔ امی البتہ کسی گہری سوچ میں تھیں۔ وہ ایئر فونز اتارتے ہوئے ندرت کے ساتھ دب سے صوفے پہ گرا۔ وہ پھر بھی نہیں چوکی۔ سعدی نے پلکیں سکڑ کر غور سے ان کو دیکھا۔ ندرت بہن، پریشان لگ رہی ہیں آپ؟ معصومیت سے پوچھا۔ انہوں نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے، بتائیں، میں حل کرتا ہوں ابھی آپ کا مسئلہ۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں سوچ رہی ہوں فارس کی شادی کر دینی چاہیے۔ حنین اور سعدی دونوں نے چوک کر ان کو دیکھا۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ حنا کے ماتھے پر بل پڑے۔ ماموں کی شادی؟ مگر امی، وہ ابھی تو باہر آئے ہیں، ان کو سانس تو لینے دیں۔ حنین چیخ کے رہی۔ امی، وہ پہلے ہی دوسرے چکروں میں ہیں، ان کو بھی تنگ نہ کریں۔ چپ کرو تم دونوں، پتہ چلتا نہیں ہے کسی بات کا اور ماں کو مشورے دے رہے ہو۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ میز پہ رکھے برتن اٹھا کر کچن میں لے گئیں۔ جب واپس آئیں تو وہ دونوں بھول بھال کر ٹی وی میں دیکھ رہے تھے۔ بڑے ابا کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے زمر کی شادی کے لیے مان گئی ہے، فنکشن میں جانے اور رشتہ داروں سے ملنے کا اس پہ مثبت اثر ہوا ہے۔ وہ کوشن ٹھیک کر کے رکھتی سرسری انداز میں بتا رہی تھی۔ حنین اور سعدی نے ایک دم ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچھی بات ہے نا؟ ندرت نے فالتو کوشن اٹھا کر بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔
جی، انہیں نے بیزاری سے کہہ کر واپس ٹی وی دیکھنے شروع کر دیا۔ جی، سعدی البتہ دھیما سا بولا۔ چاہنے کے باوجود وہ خوش نہیں ہو سکا، کہیں کچھ غلط تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔